الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں کئی طرح کی تعلیمات دی گئیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرماتے ہیں، آپ کی سنت، آپ کی کیفیت، آپ کا انداز بیان فرماتے ہیں۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ دینے والے تھے، جسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مصرے میں یوں تعبیر کرتے ہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ آپ کے سخاوت کا عالم ہے۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اپنی معمول کی زندگی میں، اپنی عام زندگی میں سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، سب سے زیادہ دینے والے تھے، عطا کرنے والے تھے، لیکن ایک خاص موقع تھا۔ اس موقع پر آپ کی یہ جو سخاوت تھی، آپ اپنی سخاوت کا ریکارڈ توڑ دیا کرتے تھے۔ جو آپ کی اپنی سخاوت تھی، جو تمام لوگوں سے برتر تھی، تمام لوگوں سے بڑھ کر تھی، آپ اس سخاوت کا ریکارڈ بھی توڑ دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کون سا موقع تھا؟ جب رمضان المبارک آتا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات کو ملاقات کرنے کے لیے آتے، اور جب جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی رات میں ملاقات کرنے آتے تو یہ جو دونوں بزرگ ہستیاں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ آپس میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے۔ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ دونوں مقدس ہستیاں قرآن پاک کا ایک دوسرے سے دور کرتی، ایک دوسرے کے سامنے قرآن پاک کو دہرایا کرتی، ایک دوسرے کے سامنے قرآن پاک کو سنایا کرتی۔ اور پھر اس موقع پہ، موقع کیا بنا؟ مقدس مہینہ رمضان مبارک، اس کی محترم راتیں، ایک بزرگ ہستی جبرائیل امین علیہ السلام سے ملاقات، یہ جب ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اور پھر قرآن پاک کا دور، قرآن پاک کا ختم قرآن، تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سخاوت کیا ہوتا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پہ جو سخاوت تھی، جو خیر بانٹنے کا انداز تھا، وہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی بڑھ کر ہوتا تھا، جسے ہم فی زمانہ آندھی کہتے ہیں، جکھڑ کہتے ہیں، جو بارش سے پہلے بعض اوقات بہت زبردست قسم کی ہوا چل پڑتی ہے، جو کسی کو نہیں چھوڑتی، ہر ایک تک اس کا اثر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کمروں کے اندر جو ہم نے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، کمرے لاک کیے ہوتے ہیں، جن کے دروازے بند کیے ہوتے ہیں، ان کمروں کے اندر بھی اس تیز چلنے والی ہوا کے کچھ نہ کچھ اثرات پہنچتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو اس موقع پہ، اس خاص موقع پہ، جب ایک خاص عبادت ہو رہی ہے، جب خاص راتیں ہیں، متبرک مہینہ ہے، بزرگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس موقع پہ سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، اس ہوا سے بھی، اس جکھڑ سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم ہو جایا کرتا تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کئی باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب مبارک راتیں ہوں، محترم ایام ہوں، محترم اوقات ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے، آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ آپ علم والوں سے ملاقات کر رہے ہیں، بزرگ ہستیوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ کی ڈیلی بیسس پہ ہر رات کو ملاقات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب بڑوں سے، علم والوں سے ملاقات ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پہ دین کی باتیں سیکھیں، دین کی باتیں دہرائیں، دین کی محافل میں شرکت کریں، وہاں دین کی باتیں دہرائیں ان کے سامنے،
ان کے سامنے ہم وہ باتیں دہرائیں جو ہم نے دین سے متعلق سیکھ رکھی ہیں، سمجھ رکھی ہیں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بڑی ہستی ہیں، ان سے کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، ان سے کبھی کبھار ہمارا سامنا ہوتا ہے، ہم نے جو باتیں دین کے حوالے سے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، یاد کی ہیں، وہ ان کے سامنے دہرائیں گے تو اگر کہیں پر ہماری غلطی ہے، کوتاہی ہے، غلط فہمی ہے، تو ان کے سامنے دہرانے کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی، وہ ہماری غلط فہمی کو دور کر دیں گے، ہماری غلطیوں کی اصلاح کر دیں گے۔ پھر یہاں پہ جو مرکزی بات جس کے لیے میں نے آج کا یہ پروگرام رکھا تھا وہ یہ کہ جب ایسی ہستیوں سے، بزرگ ہستیوں سے، بڑوں سے ملاقات ہو، جب کوئی خاص عبادت کے مواقع ہوں، وہ عبادتیں جو ہم ریگولر بیسس پہ نہیں کرتے، نماز الحمدللہ جو نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ ڈیلی ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھنے کے معمولات لوگوں کے اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جو لوگ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن بعض عبادتیں ہوتی ہیں جن کا موقع ہمیں کبھی کبھی ملتا ہے، جیسے اعتکاف کی عبادت ہو گئی، جیسے عمرے کی عبادت ہو گئی، جیسے حج کی عبادت ہو گئی، اس کا عام طور پہ ہمیں موقع کم ملتا ہے۔ تو جب ہمیں ایسی کوئی خاص عبادت کا موقع ملے یا ہماری ایسوں سے ملاقات ہو، کسی بڑے پیر صاحب سے ملاقات ہو جائے، کسی مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے، کسی بڑے عالم سے ملاقات ہو جائے، تو ایسے مواقع پر سنت مبارکہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے کہ ایسے موقع پر ہماری سخاوت کا سلسلہ بڑھ جانا چاہیے، بڑھ جانا چاہیے۔ اگر سخاوت کا سلسلہ ہے تو وہ بڑھ جائے گا، یعنی پہلے چلتے رہنا چاہیے ہلکا پھلکا سخاوت کا سلسلہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سخی بنیں، کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سخاوت کے اثرات آنے چاہیے، تو ہم کچھ نہ کچھ سخاوت کرتے رہیں، اور ایسے مواقع پر جب ہماری کسی بزرگ ہستی سے ملاقات ہوتی ہے تو سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی نیت سے اس موقع پر ہم اپنی سخاوت کے معاملے کو کچھ مزید بڑھا لیں، کچھ مزید امپروو کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں احادیث طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔